السلام علیکم ناظرین، ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 20 پیش کر رہا ہوں۔ ناصر بھی ایک ایسا نوجوان تھا مرزا کی اس سے ملاقات ہوئے بھی 6-7 ماہ گزرے تھے، لیکن ان 6-7 مہینوں میں اس نے ثابت کر دیا تھا کہ آج تک مرزا نے جھانکی ماری ہے، کیونکہ ناصر جیسا ذہین غدار اسے میسر نہیں آیا تھا۔ راز سے ناصر کے تعلقات اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ اب انہوں نے ناصر کو براہ راست ہدایات دینی شروع کر دی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور وہ اپنے لوگوں کو مرزا خود ہی کنٹرول کیا کرتا تھا۔ آج کل بھی ناصر تقریب کاری کا خصوصی کورس کرنے دہلی آیا ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ پاکستانی پاسپورٹ ویزا لگوا کر آیا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک خاص مشن پر آیا ہوا تھا۔ راہ کا طریقہ کار یہی تھا کہ پاکستان میں موجود اپنے ایجنٹوں کو جب بھی بھارت بلانا مقصود ہوتا، وہ انہیں قانونی طریقے سے ویزے کی درخواست داخل کرنے کے لیے کہتے، انہیں ویزا مل جاتا، جس کے بعد وہ سیر سپاٹے اور عیاشی کے بہانے دہلی آ جاتے۔ چونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کسی کا دھیان اس طرف نہیں جاتا تھا۔ ناصر کا تعلق چونکہ اس سرحدی علاقے سے تھا جہاں سے گپتا کے کہنے کے مطابق ان لوگوں نے سرحد عبور کی تھی، اور یہاں کے بیشتر جرائم پیشہ لوگوں سے ناصر کا ملنا جلنا رہتا تھا، اس لیے مرزا نے اس کو ایک کام تفویض کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ناصر کے ذریعے کم از کم اس بات کی تصدیق کر سکتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت وہ لوگ اس ضمن میں دہلی کے ایک مسلمان ہوٹل کمرے میں بیٹھے تھے جس میں راہ کا ایک آفیسر بھی موجود تھا۔ ناصر نے اپنا کام دہلی میں مکمل کر لیا تھا۔ اس نے تقریب کاری کا ایک چھوٹا سا کورس کرنا تھا جو مکمل کرنے کے بعد اب یہاں صرف عیاشی کر رہا تھا۔ تم کل ہی واپس لوٹ جاؤ، مرزا نے تلقین کی۔ ٹھیک ہے مرزا صاحب، بے فکر ہو جائیے، اس علاقے میں بہت سے رینجرز اور سیکورٹی اور لوگوں تک اپنی رسائی ہے، میں انہیں زمین کی 7ویں تہہ سے بھی نکال لاؤں گا۔ آپ مہربانی سے کچھ کیش کا بندوبست فوراً کر دیں۔ ناصر نے مرزا کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ مرزا کو ناصر کی یہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس کا معاوضہ طلب کر لیا کرتا تھا۔ یہ معاوضہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات مرزا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جایا کرتے، اور رات سے جس کام کے لیے 50,000 لیتا، اسے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے 10,000 روپے مکمل کر کے بقیہ 40,000 اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ لیکن ناصر بہت ہوشیار تھا، شاید اسے مرزا کی چالاکی کا علم ہو گیا تھا۔ وہ مرزا سے پہلے ہی اتنے زیادہ پیسے طلب کر لیتا تھا کہ اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ اس مرتبہ ناصر نے اشارے سے اس بات کا ذکر راہ میں اپنے انچارج گپتا سے کیا تھا، لیکن اس نے مرزا سے کہہ دیا تھا وہ کم از کم ناصر کے معاملے میں پیسوں کی پرواہ نہ کیا کرے۔ یوں بھی راہ والوں کو کام سے مطلب تھا، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کچھ بھی قیمت ادا کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے یار نوجوان، کبھی اس سے پہلے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی ہوئی ہے؟ مرزا نے چٹ کر کہا۔ اس میں مرزا صاحب وعدہ خلافی والی بات نہیں، آپ تو جانتے ہیں ہمارے دھندے میں وعدوں کی کیا حیثیت اہمیت ہے۔ جس سے بات بھی کریں گے وہ ہمارے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہاتھ پھیلا کر اپنا معاوضہ طلب کرے گا۔ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرزا کے دلی جذبات کا اندازہ اس نے کر لیا تھا۔ یہ لو، اور پیسوں کی فکر نہ کرنا، یہ سمجھو گپتا صاحب کا ذاتی کام ہے، انہیں ہر صورت میں مثبت رزلٹ چاہیے۔ باہر صورت سمجھ گئے ہیں؟ راہ کے آفیسر نے جو ان کے ساتھ موجود تھا پاکستانی کرنسی نوٹوں کا ایک بنڈل اپنے بریف کیس سے نکال کے ناصر کو تھما دیا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، امید ہے مرزا صاحب سے پاکستان میں ملاقات ہوگی۔ ناصر نے نوٹوں کی گڈی بغیر گنے اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں نے اسے بہت سا چڑھا لیا ہے۔ ناصر کے باہر نکلتے مرزا نے راہ کے آفیسر سے کہا۔ مرزا صاحب، آپ ایسی باتوں سے نہ گھبرایا کریں، یہ لوگ اپنے مادر وطن سے غداری کرتے ہیں تو ان کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں، اگر انہیں دولت ہی نہ ملے تو پھر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کیوں گھومتے پھریں گے؟ راہ کے آفیسر نے مسکراتے ہوئے مرزا صاحب کو ٹال دیا۔ ناصر اگلے روز ہی پاکستان پہنچ گیا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اسوہ سابق اپنے آفس کا رخ کیا جہاں میجر کیانی اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سنو نوجوان، کیسا ٹرپ رہا؟ میجر کیانی نے اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے چھپی مسکراہٹ کو نمایاں کیا۔ جناب بڑا شاندار، اس مرتبہ آپ کے لیے ایک اور نئی خبر لایا ہوں، ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو مرزا صاحب پھر کوئی نیا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں؟ میجر کیانی نے اس کی طرف معنی خاص نظروں سے دیکھا۔ کارنامہ تو نیا نہیں ہے، البتہ کام کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ یہ کہہ کر ناصر نے میجر کیانی کو دہلی میں ہونے والی گفتگو اور راہ کی طرف سے اس کام کے لیے پیشگی ملنے والے نوٹوں کا بنڈل تھما دیا۔ ویل ڈن مائی بوائے، ویل ڈن۔ انہوں نے نوٹوں کا بنڈل ناصر کی طرف واپس لوٹاتے ہوئے اسے شاباش دی۔ راہ نے اپنی دانش میں بڑی ہوشیاری دکھائی تھی اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں انہیں مکمل کھل کھیلنے کی آزادی ہے۔
پاکستان انٹیلیجنس ان کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر کہ پاکستانی نوجوانوں کو ورغلا کر راہ والے ان سے تخریبی کارروائیاں کرواتے ہیں، پاکستانی انٹیلیجنس نے راہ کے تخریب کاری کے تربیتی کیمپوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ذہین افسروں کو غداروں کے روپ میں ان کیمپوں تک پہنچا دیا تھا۔ ناصر بھی ان میں سے ایک تھا۔ یہ لوگ بظاہر راہ کے لیے کام کرتے تھے، لیکن عملاً وہ پاکستان انٹیلیجنس کے لوگ تھے اور راہ کے کیمپوں میں موجود غداروں کے کوائف اور راہ کے عزائم جانتے رہتے تھے، جس کے بعد یہ معلومات پاکستان انٹیلیجنس کے مرکز میں پہنچتی اور وہاں سے پھر ایک ہنگامی آپریشن تیار کیا جاتا تھا، جس کے ذریعے جہاں ایک طرف راہ کے گھنونے عزائم کو ناکام بنایا جاتا تھا، وہاں اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا کہ راہ کو کسی مرحلے پر شک نہ گزرے کہ یہ لوگ ڈبل کراس ہیں اور ان کے کیمپوں میں پاکستان انٹیلیجنس کے لوگ بھی گھس آئے ہیں۔ ناصر کو بطور خاص مرزا پر نگران مقرر کیا گیا تھا۔ مرزا کے وطن دشمن سرگرمیوں پر پاکستان انٹیلیجنس کو 1.5 سال پہلے شک گزرا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے ایک منصوبے کے تحت اپنے انتہائی ذہین آفیسر ناصر کو اس سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ذریعے ناصر نے راہ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ مرزا کے غدار ساتھیوں کو متعلق مکمل معلومات حاصل کر کے اس سارے گروہ کا قلع قمع کریں۔ ناصر نے میجر کیانی کو بتا دیا تھا کہ اس مرتبہ مرزا کی طرف سے کیا فرمائشیں موصول ہوئی ہیں۔ اس کام میں راہ کا ڈپٹی ڈائریکٹر گپتا براہ راست دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خاصا سنگین ہے۔ میجر کیانی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سر، آج تک گپتا کی شکل بھی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، اس کے باوجود کہ وہ پاکستانی ڈیسک کا انچارج ہے۔ مرزا ہی شاید ایسی واحد شخصیت ہے جس سے اس کا براہ راست رابطہ رہتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ گپتا نے اپنے ماتحت کو بطور خاص میرے پاس بھیجا اور اس نے رقم بھی مجھے دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مرزا اس معاملے میں ڈنڈی مار لیتا ہے، شاید اس لیے ان لوگوں نے پہلے ہی براہ راست ادائیگی کر دی ہے۔ تم آرام کرو، میں دیکھتا ہوں، بہرحال انہیں مطمئن تو کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کہانی تو سنانا پڑے گی، میجر کیانی نے کہا۔ ناصر اٹھ کر باہر آ گیا۔ اسے اب میجر کیانی کی طرف سے تفصیلات کا انتظار تھا، جس کے بعد اس نے مرزا کا رپورٹ پیش کرنی تھی۔ میجر کیانی نے اس روز شام تک ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ وہ شیر عالم کو ذاتی طور پر جانتے تھے، اس نے میجر کیانی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ کام کیا تھا۔ اس بات کا تو انہیں علم ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھارتی جیل توڑ کر فرار ہوئے ہیں، لیکن کسی جیل سے فرار ہونے والے کے متعلق راہ کی اتنی زیادہ دلچسپی کا کیا جواز تھا، اس بات کی سمجھ انہیں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ انسپکٹر برکت کی وجہ سے گیتانجلی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خوف زدہ ہو کر اس نے دوبارہ سرحد عبور کر لی ہو اور اب بھارت پہنچ چکی ہو۔ انہیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ گیتانجلی خان فیملی کے پاس محفوظ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں سے فرار ہو کر اپنی جان بچا کے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن راہ نے کسی کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ جہاں تک ان دونوں کا تعلق تھا، وہ بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کر نہیں آئے تھے کہ راہ انہیں مرنے مارنے پر تل جاتی۔ شاید مدن لال کی موت نے راہ کو برا فروختہ کر دیا تھا۔ انہوں نے محفوظہ قائم کرنا چاہا، لیکن بی ایس ایف کے ایک ڈپٹی کمانڈنٹ کا قتل، آخر راہ کا اس سے کیا تعلق ہوگا؟ بھارت میں کتنی انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں؟ مدن لال کی شہرت اس کے علاوہ کیا تھی؟ یہی کہ وہ پاکستانیوں کے قتل و غارت گری میں بہت دلچسپی لیتا تھا، اور پاکستان انٹیلیجنس کے پاس یہ معلومات بھی تھیں کہ مدن لال نے کروڑوں روپے اس دھندے سے کمائے تھے۔ ایسے آدمی کی موت کا راہ اتنی سنجیدگی سے کیا نوٹس لے گی؟ میجر کیانی نے آخری رائے یہ قائم کی تھی کہ مدن لال کی موت ہی اگر اس انتقامی کارروائی کی وجہ ہے تو ضرور اس کے گپتا سے خاص تعلقات رہے ہوں گے، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس گپتا سے متعلق جو معلومات موجود تھیں، ان میں دور دور تک مدن لال کیس کے ساتھ معمولی مراسم کا اشارہ بھی نہیں تھا۔ اب میجر کیانی کے ذہن میں دوسری لائن پہ سوچنا شروع کیا اور انہوں نے مدن لال اور گپتا کا کوئی مشترک دوست ڈھونڈنا چاہا۔ گپتا بڑا مکار ہندو تھا، اس کی سرگرمیاں اتنی پراسرار محدود تھیں کہ اس سے متعلق بہت سی باتوں پر اسرار کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ اچانک ہی میجر کیانی کے ذہن میں خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ انہیں اپنے ایک بھارتی ایجنٹ کے چند ہفتے پہلے ملنے والی رپورٹ کے کچھ مندرجات یاد آ گئے۔ اس ایجنٹ کو پاکستان انٹیلیجنس نے گپتا سے متعلق تازہ ترین معلومات، خصوصاً اس کا حلقہ احباب جاننے کی خدمات تفویض کر رکھی تھیں، اور اس نے چند ہفتے پہلے جو رپورٹ دی تھی، اس میں نئی بات یہ تھی کہ گپتا کا مشہور ہندو یوگی سوامی مہاراج کی آشرم میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔
गुप्ता यानी रघुनाथ सिहाय कोई धार्मिक बंदा नहीं था। इसने तो जिंदगी में सवाए ज़रूरत के कभी मंदिर का मुंह नहीं देखा होगा। फिर एक स्वामी के आश्रम में इसकी आमद और से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने बज़ाहिर यही राय कायम की थी कि दीगर अमीर और अयाश हिंदुओं की तरह वो भी आश्रम में मौज मेला करने जाता होगा, क्योंकि अक्सर हिंदू इन आश्रमों में जहाँ धर्म के नाम पर जिनसियत की दुकानें खुली थी, ये कुछ करने के लिए इस आश्रम को चलाने वाले स्वामी के चेले बन जाया करते थे। मेजर कियानी जानता था कि किसी भी अयाश तबीयत इंसान के लिए इन आश्रमों में अयाशी का जो सामान मौजूद होता है वो शायद इन्हें यूरोप के किसी भी रेड लाइट एरिया में नहीं मिलता होगा। वह इन आश्रमों को धार्मिक रेड लाइट एरिया कहा करता था। मुमकिन है यही एक रिश्ता इस इंतकामी कार्रवाई का बायस बन रहा हो। इन्होंने सोचा मुमकिन है यह कार्रवाई स्वामी महाराज के लिए कराई जा रही हो, क्योंकि शेर आलम और बशीर इसी आश्रम की एक लड़की के साथ फरार हुए थे और आश्रम के स्वामी ने इसे अपनी अपना का मसला बना लिया हो। मेजर कियानी बड़ा ज़हीन ऑफिसर था। वो बात से बात निकाल कर एक एक गिरा खोल कर मसले का बड़ा साइंटिफिक और मुदल्लल हल तलाश किया करता था। इसके जहन ने बात मानने से भी इनकार कर दिया कि महज एक लड़की की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा हो। ऐसी हज़ारों लड़कियां इन स्वामियों के कदमों से लपटी रहती थीं। शेर आलम ने जो बयान अपनी एजेंसी को दिया था, इसकी कापी मेजर कियानी के सामने धरी थी। वह जानते थे कि शेर आलम कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसने गीतांजलि के मुतल्लिक जो कहानी बयान की थी, अगर वह सच थी तो इसके बाद का सवाल ही पैदा नहीं होता था वो कभी किसी हिंदू हरामकारी का ज़रिया बनी हो। मदन लाल का स्वामी महाराज से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, उसने सोचा। अगर मदन लाल का स्वामी से कोई ताल्लुक़ था और स्वामी महाराज ने इसकी मौत को अपनी अना का मसला बना लिया है, इसके दबाव देने पर रघुनाथ सिहाय डिप्टी डायरेक्टर राह अपने बेहतरीन एजेंट मिर्ज़ा के ज़रिए इन तीनों को सजा दिलाने पर तुला है, तो ज़रूर यह स्वामी महाराज जी को गलत आदमी है। मेजर कियानी को मदन लाल के काले करतूत का इल्म था। वह जानता था कि अक्सर स्वामी भी इस अपने आश्रम की आड़ में गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन मदन लाल जैसे शख्स के साथ वही स्वामी हाथ मिलाएगा जिसका कोई न कोई ताल्लुक इंटेलिजेंस के धंधे से रहा हो। कहीं ये स्वामी महाराज भी भारतीय इंटेलिजेंस राह का सेफ हाउस तो नहीं है। वह अचानक चौंक उठा, कौन है ये पुरस्कार स्वामी? इसे सवाल का जवाब तलाश करना था। अगर ये राह का कोई कबर था तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस वक्त रात एक पहर गुजर चुकी थी और शाम ढलने के बाद से मेजर कियानी अपने सामने मुख्तलिफ फाइलों का ढेर सजाए कमरे को अंदर से लॉक करके इस मामले को सुलझा रहे थे। ये इनकी आदत थी। जब तक वो किसी मसले को सुलझा नहीं लेते थे, अपने तमाम मामूलात को मौकूफ़ रखते थे। इन्हें सुकून नहीं मिलता था और एक बेकली सी लगी रहती थी। आज भी जब ये बात सुलझी तो मेजर कियानी को यूँ लगा जैसे इनके सर से मनोबोझ उतर गया हो। मैं तुम्हें देख लूँगा महाराज स्वामी, उन्होंने धीरे दिल में कहा और दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। रात बड़ी तेज़ी से अपना सफ़र मुकम्मल कर रही थी। रोशनी की सरमई लकीर छावनी की दीवार के साथ लगे दरख्तों के अक़ब से नमूदार हो रही थी जब मेजर कियानी अपनी जीप में मुतमईन होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। शेर आलम के लिए ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रह गया था। गीतांजलि से मुलाकात के बाद इस ज़िंदगी का मफहूम मिल गया था। इसने धीरे धीरे में कई महल बनाए और सजाए थे। इसे इस बात का इल्म था कि एक मरतबा भारतीय हुकूमत के चुंगल से बच निकलने के बाद इसके अफसरान इसे दोबारा भारत नहीं भेजेंगे, क्योंकि दोबारा इसका भारत जाना खुदकुशी के मुतरादिफ था। अब इसने जहनी तौर पे इस पेशे से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया था। वो चाहता था कि बाकी ज़िंदगी इत्मीनान से अज़रा के साथ किसी गांव में गुजार दे। इसकी आबाई ज़मीन और एक मकान अभी तक मज़ाफ़ाती इलाक़े में मौजूद थे, जहाँ वो बड़े आराम से छोटा मोटा कारोबार करके ज़िंदगी के बाकी दिन हंसी खुशी गुजार सकता था। कितने ख्वाब सजाए थे इसने और किस तरह ये ख्वाब अचानक ही चकनाचूर हो गए। जिस सूरत हाल से वो दो चार था, इसका तसव्वुर तो भारत के सरहद में भी नहीं कर सकता है। ये तो इनका अपना मुल्क था। नाज़रीन, अगले किस्से इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि किताब पे अपना तबसरा ज़रूर दिया करें, इसकी शेयरिंग करें और चैनल को अहबाब से भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।